السلام علیکم جی۔ برطانیہ کے ڈیلی ٹیلی گراف کے اندر دی ٹیلی گراف جو ہے اخبار بڑا مشہور اور پرانا اور تاریخی اخبار ہے، اس کے اندر ایک کتاب پہ تبصرہ چھپا ہے۔ وہ کتاب جو ہے وہ برطانیہ کے آرمی چیف نے لکھی ہے، اور اس کتاب کا جو کرکس ہے، جو کہ ہیڈ لائن لگائی ہے ڈیلی ٹیلی گراف نے، وہ یہ ہے کہ طالبان ہیز ون دا وار ان افغانستان سیز لارڈ ڈینٹ ایز یو کے اینڈ یو ایس ٹروپس پل آؤٹ۔ ٹھیک ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گزشتہ 20 سال کے اندر 454 برطانوی فوجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور اس کے باوجود ہم وہاں سے بغیر کچھ جیتے اور بغیر کچھ حاصل کیے جو ہے وہ نکل رہے ہیں، یہ بھی وہ بتا رہے ہیں۔ اور بڑے پوپلے برطانوی ہوتے ہیں، گورے ہیں بچے، برگر ٹائپ کے فوجی ہوتے ہیں، اور وہ بیچارے ایک ہی جگہ پہ طالبان کے اڑکے چڑھے تھے، اور ایک ہی جگہ پہ انہوں نے وہ جو تھے نا، مطلب ایک دو ادھر ادھر پھراتے کو ہو گئے ہوں گے، لیکن وہ میجر چنک جو تھا وہ 250-300 کا انہوں نے ایک ہی جگہ پہ پھڑکایا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ آپ وہاں پہ آمب لینے گئے تھے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ تسی اتھے امب لین گئے سو۔ یہ جی وہ صورتحال ہے جو اس وقت ہمیں درپیش ہے۔ ہم نے برطانیہ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پہ بات کرنا تھا، خاص طور پہ جب پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو پارلیمنٹ کی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی، اس کی بریفنگ افغانستان کے اوپر بھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر ہم نے 2 پوائنٹ چھوڑ دیے تھے یہ کہہ کے کہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس وقت جو دیگر عالمی اخبارات کے اندر معاملہ چھپ رہا ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑی ہی خطرناک صورتحال آئے گی، یا خطرناک صورتحال ہونے جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے تھوڑا سا ہم اس کو اوور سٹیٹمنٹ کر رہے ہیں۔ شاید ایسی صورتحال نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، میں اتنا پیسمسٹک نہیں ہوں۔ جم میٹس صاحب ایک اور بھی فارمر یو ایس سیکٹری ہیں ڈیفنس کے، اور یہ جم میٹس بھلا کیڑا ہے، وہ جس کو بلا کے نہیں فارغ کیا تھا ٹرمپ نے، یو آر فائرڈ یہ وہ ہے۔ تو جنرل بھی رہے ہیں، اور افغانستان کے اندر جو فوج ہے اس کے ہیڈ بھی رہے، ان کی بھی ایک کتاب آ رہی ہے۔ وہ بھی یہ آج کل ایک دم وڈرال کے اوپر کتابیں کیوں آنا شروع، وڈرال کے موقع کے اوپر ان کے جرنیلوں کی کتابیں کیوں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے وہ کسی ظالم نے تبصرہ کیا، آپ سمجھ لیں ہمارے ڈپٹی میں نے تبصرہ کیا کہ وہ چیخیں تو نکلیں گی نا، تو یہ چیخیں ہیں جو ان کی نکل رہی ہیں۔ تو خیر یہ جو ہے اس کو میں تھوڑا سا لے کے چلتا ہوں۔ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ جون کا مہینہ ختم ہوا، جب سے امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان میں وارد ہوئے ہیں۔ جون کا مہینہ خوفناک اور خونی ترین مہینہ تھا، اور میرے سے جب یہ بات کسی صاحب نے شیئر کی، میں نے کہا جون کا پورا مہینہ نہیں، جون کا پہلا ہفتہ، اور پہلے ہفتے کے بعد طالبان کے جو امیر ہیں ہیبت اللہ اخوند زادہ صاحب، ان کا ہدایت نامہ آ گیا تھا کہ نہیں، جو سرنڈر کرتے ہیں یا جو قابو آتے ہیں، ان جن کو آپ گرفتار کر لیتے ہیں، ان کو مارنا جو ہے وہ ویسے ہی حرام ہے جیسے اپنے بھائی کو جو ہے وہ قتل کرنا، کسی بے گناہ کو قتل کرنا۔ جب انہوں نے سرنڈر کر دیا تو ان کی جان، مال، عزت جو ہے اس کی ذمہ داری ہماری ہے۔ تو لہٰذا آئندہ ہم یہ نہ سنیں کہ آپ کے سامنے کسی نے سرنڈر کیا ہے اور آپ نے اس کی جان کی امان نہیں دی۔ جب یہ واضح احکامات ان کے آگے، تو جون کے 3 ہفتے پھر یہی ہوا ہے کہ بھائی جانے کا کرایہ ہے آپ کے پاس، گاڑی میں پیٹرول ہے آپ کے پاس، وہ بھی لے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور 1-2 ویڈیوز ہمارے پاس ہیں جو ہم بوجود نہیں اپلوڈ کریں گے، سوشل میڈیا تو انہی کا ہی ہے نا یار، تو وہ اس میں باقاعدہ وہ جو افغان فوجی ہے وہ گلے لگ کے رو رہے ہیں ان کے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے، اگر ہم افغانستان کو جو فوکس کیا ہوا ہے انٹرنیشنل
ظاہر انگریزی میڈیا کی بات ہی کریں گے, انٹرنیشنل انگریزی میڈیم نے, تو وہ ہمیں اس کا جواز یہ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں سرنڈر کر رہے ہیں کہ ان کو 6 ماہ سے ایک تو تنخواہ نہیں ملی. اچھا, جو امریکہ تو $5 ارب سال کا آتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ یہ تو ڈاکٹر اشرف غنی دے کے آیا ہے نا حساب وہاں پہ, اور بائیڈن نے کان پکڑا کے تشریف پہ جوتے لگائے ہیں نا اس کے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ ان بیچاروں تک نہیں پہنچ رہا جو کہ طالبان کے سامنے اپنی دفاع کر رہے ہیں آپ لوگوں کا یا آپ کی حکومت کا, تو وہ پیسے جا کہاں رہے؟ پہلی بات. نمبر 2, اتنے $1 ارب آپ نے لگا کے ایک فوج کھڑی کرنی شروع کی, اور وہ ذرا سی حدت پڑی اور ذرا سا ٹمپریچر ہائی ہوا تو وہ موم کی طرح پگھل گئی. نہیں سر, یہ تو پھر زیادتی ہو گئی نا. اس کا مطلب ہے کہ یہ کھابا گیری جو ہے یہ پہلے سے جاری. کھابا گیری کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں, DW جو جرمنی کا ٹی وی ہے, انگریزی میں بھی کرتا ہے, اردو میں بھی اس کی ہوتی ہیں. انگریزی میں انہوں نے ایک جرمن جوڑے کا انٹرویو کیا جو اس وقت کابل میں مقیم ہے, اور وہ پڑھاتے ہیں, وہ میاں بیوی جو ہیں وہ ہوتے ہیں گورے, اپنی زندگی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک نیک کام کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں. تو وہ واہ کو 2 دہائیاں زیادہ ہو گئے ان کو کابل میں رہتے ہوئے, بلکہ وہ طالبان کے دور سے رہ رہے ہیں, اور وہ بچوں اور بچیوں کو انگریزی, اردو اور میتھ, انگریزی, لوکل لینگویج اور میتھ, 3 چیزیں وہ پڑھاتے ہیں, اور یوں انفارمل ایجوکیشن کا انہوں نے ایک سیٹ اپ چلایا ہوا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر واحد جو مسئلہ جو ہے وہ بددیانتی ہے. اس وقت اس کا مسئلہ بددیانتی ہے, کیونکہ جو پیسے باہر سے آتے رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی پیسے جو ہیں وہ اس جگہ پہ نہیں لگے جس کے لیے وہ آئے تھے. یعنی تعلیم کے اوپر جو پیسے لگانے کے دعوے دار ہیں وہ امریکن, وہ تعلیم کے اوپر نہیں لگے, وہ وار لارڈز کی جیب میں گئے. یہ وہ جرمن جوڑا کہہ رہا ہے, بوڑھے بابا بابی ہیں, انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے اب جھوٹ بول کے اور کیا کرنا ہے, تو وہ سیدھا پڑ گئے اس کو میڈیا والے کو. خیر, اس طرح کی باتیں ادھر سے آ رہی ہیں. لیکن کمنگ بیک, اس وقت افغانستان میں کیا صورتحال؟ افغانستان میں صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے نارتھ کے علاقے کے, نارتھ اور ویسٹ کے علاقے کے, یعنی ایران کے بارڈر کے ساتھ اور اوپر والی جو 3 ریاستیں ان کے ساتھ جو ہیں جڑتی ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے جتنے بھی اہم صوبے ہیں وہاں پہ کنٹرول حاصل کر لیا. جب میں کنٹرول حاصل کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے گورنر اس پہ قبضہ کر لیا؟ نہیں. وہاں کے جو ہے وہ انتظامی معاملہ سنبھال لیے؟ نہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے جہاں پہ کیپٹل واقع ہے ہوتا ہے, ایک صوبہ ہے, صوبے کا ایک مرکزی صدر مقام ہے, وہ مرکزی صدر مقام والی جگہ چھوڑ کے نا باقی سارے ضلعوں کے اندر جا کے اپنا ایک نظام لگا دیا ہے. اچھا, وہ نظام کیا ہے؟ وہ نظام یہ ہے کہ جن کی گھر میں کمانے والا نہیں ہے ان کو پیسے ہم بھجوائیں گے, ان کو پیسے نہیں, ان کو ان کی ضروریات کی چیزیں ہر مہینے امارات اسلامیہ افغانستان طالبان عالی شان پہنچائیں گے. ایویں نہیں, وہ مقبول وہاں پہ, ٹھیک ہے, وہ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. آپ کے جتنے بچے اور بچیاں اسکول جا رہے ہیں وہ زیادہ ریگولرلی جائیں گے, اور اگر وہ نہیں جائیں گے تو اس کے اوپر پھر اس کے ماں باپ کو طلب کر کے کہا جائے گا کہ پائن بچے اسکول کیوں نہیں جا رہے. یہ وہ اپنا نظام سیٹ کر رہے ہیں. نہ منو پائن, تسی نہیں بن رہے تھے نہ منو, ٹھیک ہے. ان کی قبولیت ہے نا کسی بنیاد کے اوپر, تو آئیے اس کا بیٹھ کے تجزیہ کرتے ہیں. اچھا, کسی ٹریڈر سے کوئی اوور چارجنگ اگر کر رہا تھا یا کوئی ملازم بھتہ لے رہا تھا یا ایسی اس کا ناجائز چلان کر رہا تھا تو اور اس کو اس سے نجات دی جاتی ہے, اور اس کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ اپنا منافع جو ہے وہ کم پہ فکس کر لے, اور وہ میرا خیال ہے کہ پروڈکشن سے لے کے اور کسٹمر تک پہنچنے تک 25% سے زیادہ کا ڈفرنس نہیں ہونا چاہیے. مثلا ایک چیز کی لاگت جو ہے اگر وہ ₹1 ہے تو وہ ₹1 یا ₹100 ہے تو وہ ₹100 ₹125 تک اینڈ کنزیومر تک پہنچ جانی چاہیے. اس سے زیادہ اگر پروفٹ ہوا تو وہ پھر اس کو ہم درے لگائیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہ ایک تو وہ سوشل کیئرنگ کرتے ہیں, دوسرا ایجوکیشنل کرتے ہیں, تیسرا ڈاکٹر جو ہے, خاتون ڈاکٹر ہے تو خاتون کی, اور اگر مرد ڈاکٹر ہے تو مرد کی, اس کی ان کے علاقوں میں چلتے ہوئے اسکارٹ دیا جائے گا, اس کی حفاظت ہوگی اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. میں تو گلاں سن کے پریشانی ہو گئی. اور اگر یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہ ہو, جب وہ یہ سسٹم انسٹال کر کے اب بیٹھ گئے, دارالحکومت انہوں نے ابھی تک کسی بھی صوبے کا ایک آدھ کے علاوہ
ٹیک اوور نہیں کیا. وہ بھی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اوور سٹیپ ہو گیا تھا, جو احکامات بھیجے گئے تھے اس سے اوور سٹیپ ہو گیا تھا. کسی بھی صوبے انہوں نے سارے جو پچھلی دفعہ ان کے لیے پاکستان کے ساتھ منسلک صوبوں میں جہاں پہ کہ زیادہ تر پختونوں کی اکثریت ہے وہاں پہ نہیں آئے وہ, اور طالبان جو ہیں وہ زیادہ تر پختون ڈومینیٹڈ ہیں, ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی. تو وہاں پہ انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کیا, پکتیا پکتیکا وغیرہ جو ہے ادھر انہوں نے وہ ہی نہیں کیا. انہوں نے وہ پرلی طرف جا کے پکتیا پکتیکا ننگرہار یہ وہ سارے جو ہے جہاں پہ ان کے بیسک, جہاں پہ وہ آخری وقت تک موجود رہے ہیں, امریکن کے تورا برا کرنے کے بعد بھی موجود رہے ہیں, وہاں پہ نہیں کیا. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ بڑی حکمت کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے, اور سینٹرل پلیسز کیپٹل کے اوپر وہ نہیں کریں گے. دوسری بات جو میرے لیے انکشاف کا درجہ رکھتی تھی وہ یہ کہ ہم کابل میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ہم فی الحال کابل میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. یہ تو ویسے ہی پینک کر گئے ہیں, ہم ابھی تک کابل میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. یہ بات میرے لیے بڑی شاکنگ تھی, لیکن بہرحال ایک کریڈیبل سورس سے آئی, پھر دوسری طرف سے میں نے کنفرم کی ہے, تو وہ کابل میں فی الحال انٹرسٹڈ نہیں ہے بھائی جان. تو یہ جو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں مذاق اڑایا تھا نا کہ یہ مہاجرین, افغان مہاجرین کے نام کے اوپر نیا بل پیش کر رہے ہیں قوم کو اور انہوں نے نئی رقم اینٹھنی ہے ہم سے, وہ اسی بنیاد پہ فرمائی تھی کہ وہ تو کابل میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. باقی صوبوں کے اندر انہوں نے صدر ہائے مقامات جو ہیں وہ چھوڑ کے باقی جگہوں پہ اپنا جا کے ایک باقاعدہ گورننس کھڑی کر لی ہے, اور امریکہ کی 1900 ارب ڈالر پونے 200 ارب ڈالر لگا کے کھڑی کی گئی جو پورا انفراسٹرکچر تھا وہ کر کے پگھل گیا موم کی طرح. جیسے آج کل 45 کے ڈگری کے اندر موم بتی باہر رکھے تو ایسے کر کے پگھلتی ہے, تو ویسے پگھل گیا ہے. تو بھائی جان یہ ہوا کیا ہے نمبر. تو میں نے اس کانفیڈنس کی وجہ جاننے کی کوشش کی کہ یار یہ اتنے پورے اعتماد کیوں ہیں, اوور کانفیڈنٹ کیوں ہیں. تو پتہ چلا کہ جتنے اس وقت لمحہ موجود میں ویل ٹرینڈ, ویل ایکوپڈ, ٹھیک ہے, وہ جتنی امریکی بندوقیں, وہ بڑی مہنگی مہنگی بندوقیں ہیں بھائی جان, کافی زیادہ. بازار تو لین جاؤ تو پتہ چلتا کتنے $1000 کی ایک بندوق ہے. ان بندوقوں کے ڈھیر لگے پڑے ہیں جو ظاہر امریکن سے تو نہیں چھینی گئیں, جو کہ یہ جو افغان فوج ہے اس کو امریکن نے دی ہوں گی. تو وہ جاتے ہوئے ساری کی ساری بندوقیں جو ہیں وہ ان کے حوالے کر گئے ہیں. ہم بھی جو کہ یہ جو بختر بند گاڑیاں ہوتی ہیں جو کہ مائنز جو ہوتی ہیں نا, ان سے بھی وہ ان کا بھی مائنز کا یعنی کہ یہ جو کیا ہوتی ہیں یار وہ ہیں لگائی جاتی ہیں زمین میں جو ہیں, جو وقت آنے پہ پاؤں آنے پہ پھٹ جاتی ہیں, وہ مائنز سے کا بھی اس پہ اثر نہیں ہوتا. وہ اتنی زیادہ ٹیک اوور کی ہیں انہوں نے. امریکنز نے بہت کوشش کی کہ ان کو خراب شراب کر کے توڑ چھوڑ کے وہ جائیں, لیکن جو انہوں نے ہینڈ اوور کر دی ہوئی تھیں افغان فوج کے یا افغان پولیس کے یا افغان سیکورٹی فورسز کے, وہ تو نہیں دی جا سکتی تھی نا ان کو. تو پھر جو ہے وہ ان کے ہتھے چڑھ گئی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں چڑھ گئی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جب سے افغانستان کے اندر 1979 سے جب سے یہ افغانستان کے اندر شروع ہوا ہے, یہ جہاد کہہ لیں اور یہ خانہ جنگی کہہ لیں, اس وقت مجاہدین اور اب ان کو ریپلیس کیا طالبان نے, یہ اتنے زیادہ سوفسٹیکیٹڈلی ایکوپڈ نہیں تھے جتنے اب ہیں. اور آخری بات جو میں نے پہلے بھی ایک دن کہی تھی, لیکن آپ لوگوں نے خاص طور پہ ہمارے مشرقی ہمسایوں کو اس طرح کی باتوں کی بڑی تکلیف ہوتی ہے اور خواہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے اس کا مذاق اڑایا تھا. 1 لاکھ کے قریب ان کے پاس جو ہیں وہ افراد ہیں ویل ٹرینڈ, ٹھیک ہے, جن میں سے آدھے انہوں نے استعمال کر لیے ہیں یہ صوبوں کے اندر جو انہوں نے اپنا پورا سسٹم ہے, آدھے انہوں نے ریزرو میں رکھے ہوئے ہیں. جس دن انہیں کابل چاہیے ہوگا وہ آدھے کابل کی طرف مارچ کریں گے. اور وہ ان کا یہ دعویٰ ہے, آخری فقرہ کہہ رہا ہوں, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ یہ اسی طرح کا مارچ ہوگا جس طرح کا ہم نے آپ کو یہاں پہ فل ڈریس ریہرسل دکھائی ہے. وہ جاتے ہیں فوجی ان کے سپاہی پولیس والے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ لیں, یہ ان کو گلے لگاتے ہیں, ٹھیک ہے,
اور ان کو کہتے ہیں کہ جانے کا کرایہ ہے، کھانے پینے کا ہے، یہ لو گاڑی لے کے جانی ہے، یہ ہماری گاڑی لے جاؤ، یہ ہم بھی چھوڑ جاؤ یہاں پہ، یہ مہنگی ہوتی ہے، یہ ہم یہ پاکستان سے چوری کی گاڑی سستی ادھر کو آ گئی تھی، یہ لے جاتا ہوں۔ اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔